ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کو آیات سورۃ النور جو حضرت سیدہ کائنات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل ہوئی، اس پر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ یہ 17 آیات ہیں جو شروع ہوتی ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم اور ختم ہوتی ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ٹھیک ہے جی، میں بات یہ کر رہا تھا دن کو کہ آج بھی ایک طبقہ قذف عائشہ کا قائل ہے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت کو لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی طرف سے جو برات ہے اس کو وہ نہیں مانتا۔ حق الیقین میں ملا باقر مجلسی نے یہ لکھا ہے اور یہ سنی موقف سپریم کورٹ میں پیش ہوا، اس میں بھی یہ حوالہ تھا اور اس کے علاوہ ہمارے اکابرین نے یہ حوالے دیے۔ خمینی کہتا ہے کہ ملا مجلسی کی کتابیں جو فارسی میں لکھی ہیں وہ پڑھو تاکہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تم راہ راست پہ رہو۔ وہ ملا باقر مجلسی حق الیقین جو مطبوعہ ایران ہے اس میں کیا کہتا ہے، چوں قائم ما ظاہر شود عائشہ را زندہ کند تا برعو حد بزنند و انتقام فاطمہ را از او بکشد۔ فارسی ہے کہ جب ہمارے امام ظاہر ہوں گے تو عائشہ صدیقہ کو زندہ کریں گے اور ان کو حد لگائیں گے اور فاطمہ کا انتقام بھی لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حد مخصوص گناہوں پہ ہے۔ یہ لفظ حد کہہ کر اس بدبخت نے اظہار کر دیا ہے اس بات کا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم پہ حد نہ لگائی تو وہ حد امام مہدی جاری کریں گے۔ اب آپ بتائیے جو قذف عائشہ کا قائل ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی منکر ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پہ وہ دھبا اور داغ لگانے والا ہے۔ خدا نے اس طبقے کو جو سزا آخرت میں دینی ہے وہ دینی ہے، لیکن دنیا میں رب نے کیا کیا کہ ان کے ہاں زنا کو مستقل ایک قانونی اور مذہبی حیثیت دے دی۔ یہ سزا ہے۔ شیخ سرکاوی جو عراق کے ایک بڑے شہید گزرے ہیں، مجاہد بھی تھے، انہوں نے لکھا ان کے خلاف ایک اشیاء فرقۃ الغدر والخیانہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے پاک پیغمبر کی پاکیزہ مقدس بیوی پہ تہمت لگائی۔ خدا نے کہا کہ تمہاری عزتوں کی چادر تمہارے ہی ہاتھوں سے تار تار نہ ہو تو مجھے بھی رب نہ کہنا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ ان کے متع کے واقعات اور ان کے نوجوانوں سے داستانیں سنیں تو آپ یقین جانیں کہ گھر میں ہی بدماشی کے سارے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ بہن بھائی سے محفوظ نہیں ہے، بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ماں اپنے بیٹے سے محفوظ نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے سورۃ النور آیت نمبر 27 تا 29 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں نے کسی گروپ میں کوئی بات کی تو اس کے کچھ کلپ آپ کو شیئر کر دیے تھے، افطاری سے پہلے بڑے خوبصورت اشعار تھے گروپ میں، وہ آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معلمہ کائنات ہیں اور رب العالمین نے یہ آواز مائک کیمرے بند رکھیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں ایک بات ضروری آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ مائک اور کیمرے بند رکھیں نا، آواز مٹی کر رہا ہے۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں تو رب العالمین نے پاک پیغمبر کو جس طرح کی بیوی کی ضرورت تھی حالات کے مطابق، اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی زوجہ محترمہ
آپ کو عطا کی ہے۔ مکہ المکرمہ کے حالات کے مطابق حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا، مخصوص حالات کے مطابق حضرت سودا کا انتخاب کیا، حضرت صفیہ کا انتخاب مخصوص حالات کی وجہ سے، حضرت سیدہ حفصہ کا انتخاب، حضرت ام حبیبہ کا انتخاب، کوئی کسی سردار کی بیٹی ہے، کوئی کسی سے نکاح میں حکمت یہ ہے کہ اس قبیلے کی طرف اسلام کی دعوت اور پیغام عام کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ساری حکمتیں ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹی عمر میں حضور کے گھر بیوی بن کے تشریف لانا، اس میں کیا حکمت ہے؟ غور فرمائے۔ میں اپنے مرشد اپنے شیخ حضرت علامہ صاحب ہی کی بات انہی کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک لائف ہے، ایک آپ کی پرسنل لائف ہے، ایک باہر کی زندگی ہے، ایک گھر کی زندگی ہے۔ باہر کی زندگی بھی آپ کی دین ہے، گھر کی زندگی بھی دین ہے۔ اب باہر کی زندگی امت کو کون پہنچائے گا؟ رب العالمین نے اس کے لیے اتنی بڑی جماعت صحابہ کا انتخاب کیا ہے، اور وفادار سے وفادار بیٹا اپنے باپ کی کسی بات اور ادا کو اس طرح یاد نہیں رکھتا جس طرح حضور کے ایک ایک صحابی نے اپنے پیارے آقا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا اور ایک ایک صدا کو یاد رکھا ہے۔ باہر کی زندگی تو امت تک پہنچا دی صحابہ نے، اب گھر کی زندگی کون پہنچائے گا؟ بیٹیاں تو اگلے گھر کی زینت ہوتی ہیں، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، کون گھر کی زندگی پہنچائے گا؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ بیویاں پہنچائیں گی۔ اچھا، بیویوں میں میرے بھائیوں، بیویوں میں ازواج مطہرات میں بعض وہ ہیں جو مطلقہ ہیں، بعض وہ ہیں جو بیوہ ہیں۔ بیوہ اور مطلقہ عورت کا حافظہ یادداشت ظاہر ہے کہ دوسرے جب نکاح کے بندھن میں وہ آتی ہے، دوسری شادی کے بندھن میں جب بنتی ہے، تو اس وقت وہ حافظہ اور یادداشت وہ نہیں رہتی۔ عورت بڑی نازک اور نفیس چیز ہے، اس لیے اب یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی گھر کی زندگی کو، مدینہ طیبہ کے اندر دین مرتب ہو رہا ہے، احکام آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، آپ کے بستر پہ وہی اتر رہی ہے، تو اتنی اہم ترین گھر کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اب کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا تھی کہ کوئی چھوٹی عورت کی ایک بچی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ غیر قانونی رہے، اس نے قانونی دائرے کے مطابق ہی رہنا تھا، اور وہ کیا تھا قانون؟ وہ تھا نکاح۔ چھوٹی عمر میں انتخاب کی حکمت کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر، اتنا تازہ حافظہ اور دماغ کے اس خاتون نے، اس امت کی ماں نے ہوش کی آنکھیں کھولی ہیں، تو یا اپنے گھر میں اپنے باپ ابو بکر کو دیکھا ہے، یا پھر اپنے خاوند محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور کوئی اس کے ذہن پہ نقش نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تازہ حافظے اور تازہ مضبوط دماغ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قانونی دائرے کے اندر رکھتے ہوئے اس خاتون کا انتخاب کیا، اور پھر خاتون بھی کس گھرانے کی ہے کہ جس گھرانے نے اپنا سب کچھ پہلے ہی وقف کر رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کا رب العالمین نے انتخاب کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی پوری زندگی امت تک پہنچائی ہے۔ ساری ازواج مطہرات سے اتنی روایات امت کو نہیں ملی ہیں جتنی تنہا امی عائشہ سے ملی ہے، 2260۔ 7 مکثرین روات صحابہ کرام ہیں، 7 جن کی گنتی جس میں حضرت انس ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ ہے، جس میں حضرت ابن عباس ہے، یہ 7 حضرات ہیں، 7 میں 6 مرد ہیں اور 1 عورت ہے، کثرت سے روایات کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق کی قربانی اور امی عائشہ صدیقہ کی قربانی، سبحان اللہ، ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ ضرور سوچتا ہے کہ خاوند، میری بیٹی کا جو خاوند ہے، میرا بننے والا داماد ہے، مالی طور پر مضبوط ہو، اپنا گھر چلا سکے، کھلا پلا سکے۔ دوسری بات، وہ عمر کو دیکھتا ہے کہ عمر برابر ہونی چاہیے، عمروں میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عمر زیادہ ہو بھی صحیح تو باپ کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے اگر میرا داماد دنیا سے پہلے چلا گیا تو پھر بیٹی کا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا، نکاح کہیں اور ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیقہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں کہ جو ہستی کہتی ہے کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور عمر بھی زیادہ ہے، 50 سال سے زیادہ عمر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
اور پھر تیسری بات، ابو بکر کو یہ بھی پتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ داماد خاتم الانبیاء دنیا سے اگر رخصت ہو گئے، عادت تو یہی ہے کہ بڑا پہلے جاتا ہے چھوٹا بعد میں جاتا ہے عام حالات میں، تو بیٹی کا رشتہ بھی نکاح بھی کہیں اور نہیں ہو سکے گا چونکہ وہ امت کی ماں بن چکی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر قربانیاں دینے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے، صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس عظیم باپ کا انتخاب کیا ہے اور پھر اس عظیم بیٹی کا انتخاب کیا ہے، دین کی معلمہ بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں نا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی گود ہری بھری ہے، دو بیٹے جوان حسن و حسین، لیکن امی عائشہ صدیقہ ایسے وقت میں حضور کے نکاح میں آ رہی ہیں کہ جب گمان یہ ہے، ماحول کے مطابق خیال یہ ہے کہ خدمت ہی خدمت کرنی ہے، اولاد والا تصور بھی تقریباً مٹا کر قربانی دینا یہ عائشہ صدیقہ کا کام ہے، یہ صدیقی گھرانے کا نقش ہے۔ آپ میں سے پتہ نہیں کس نے کیمرہ یا مائک کھولا ہوا ہے، اس سے دقت ہوتی ہے، آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے باپ کو محمد عربی کے ساتھ سلا دیا ہے اور بیٹی کا حجرہ ہمیشہ کے لیے جنت بنا دیا ہے۔ اللہ کی ذات بھی تو لجپال ہے نا میرے عزیز بھائی اور دوستو۔ اللہ پوری امت کی طرف سے، سب بیٹوں کی طرف سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ سلام عقیدت استاد جی پیش فرمائے۔ میں بار بار سوال کا جواب بھائی دینا جو آپ نے 3 بجے پوچھا تھا ہم سے، وہاں سے کیا ہے، مائک اور کیمرے بند رکھے، مائک اور کیمرے بند رکھے چونکہ مجھے سبق چلانا ہے، پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ میں نے سبق شروع ہی وہاں سے کیا، آپ شاید سبق میں لیٹ آئے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج بھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتے ہیں، قذف عائشہ کے قائل ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں امام مہدی آئے گا تو عائشہ صدیقہ پہ حد جاری کرے گا، تو یہ لفظ حد بتاتا ہے کہ یہ بدبخت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ خدا کی اس برات کو اور حضور کی اس برات کو رضامندی کو کافی نہیں سمجھتے۔ یہ انہی کی اولاد ہے، تہمت لگانے والوں کی، قذف لگانے والوں کی۔ قرآن کی روشنی میں ان بدبختوں کو جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانتا، پتہ نہیں کہ وہ سبق کے درمیان مائک اور کیمرے سے اجتناب کیا کریں، کتنی دقت ہوتی ہے، بات چلتے چلتے درمیان میں ہمیں روکنا پڑتی ہے، اس طرح مناسب نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کی روشنی میں جو اصحاب رسول کے دشمن کو یا امی عائشہ کے دشمن کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانتا ہے، اس شخص کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ جو عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائیں رب ان پہ لعنتیں بھیجتا ہے، خدا ان سے ناراض ہے، اور جو آج طبقہ تہمت لگا رہا ہے، ہم کس منہ سے ان کے ساتھ کسی طرح کی صلح کرتے ہیں یا کس منہ سے ان کو پیار اور محبت دیتے ہیں، یہ بڑے تعجب کی اور افسوس کی بات ہے۔ آج تک انہوں نے حق الیقین ملا باقر مجلسی کی اس کتاب کا انکار نہیں کیا ہے۔ یہ کتاب ایران سے چھپی ہے، خمینی نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اس کتاب میں جب لکھا ہے کہ حضرت مہدی آ کر عائشہ صدیقہ پہ حد جاری کریں گے، تو بھائیو حلالی بیٹوں کا کام کیا بنتا ہے؟ یہی بنتا ہے نا کہ وہ پھر پوچھیں کہ تو اپنا نسب بتا، تو کتنے پانی میں ہے، تیرا نسب کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، وہ صفائیاں دینے میں نہیں لگ جاتے۔ یاد رکھیے آیت نمبر 27 تا 29 دیکھیے سورۃ النور کی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج بھی اہم سبق ہے، مارکۃ الآراء آیت آگے آ رہی ہے، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو اس وقت تک حتی تستأنسوا، جب تک کہ فرمایا تم موانست نہ کر لو، یعنی اجازت نہ لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھروں میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور فرمایا اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ حَتَّىٰ یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے، ہوا
अज़का लकुम, यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा तरीन अमल है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और फरमाया जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह को उसका पूरा पूरा इल्म है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन, कोई हर्ज नहीं है इस बात में कि तुम दाखिल हो ऐसे घर में जिसमें सकूनत नहीं है, बगैर इजाजत के भी दाखिल हो सकते हो जिसमें कोई रहता ना हो। फीहा मताउल लकुम, उन घरों से तुम्हें फायदा उठाने का हक है। वल्लाहु यअलम मा तुबदून व मा तक्तुमून, और तुम जो काम एलानिया करते हो या छुप कर करते हो अल्लाह उन सब को जानता है। आगे देखिए, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, आयत नंबर 30 ता 33, ये सारी आयात उस सहाबा है। फरमाया मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ठीक है, गज़्ज़े बसर करें, आंखें नीची रखें। वयहफ़ज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, यही उनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, फरमाया वो जो कार्रवाइयां करते हैं अल्लाह उन सब कार्रवाइयों से पूरी तरह बाखबर है। आगे वकुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फुरूजहन्ना, ये सारे मुआशरत के अहकाम बताए जा रहे हैं, और इसमें सहाबा से बात शुरू की और सहाबियात भी इसमें शामिल हैं। आयत नंबर 34 देखिए, फरमाया वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनात, और हमने वो आयतें भी उतार कर तुम तक पहुंचा दी है। हमने उतार कर तुम्हारी तरफ आयतें पहुंचा दी हैं जो वाज़े वाज़े दलाला है, मुबय्यिनात है। व मसलम मिन अल्लज़ीना, और उन लोगों की मिसालें भी दे दी हैं अल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका की बात है ना यहाँ पे, तो पहले मिसालें हजरत यूसुफ का वाक़या जिन पे बिला किसी गुनाह के तोहमत लगी थी, और इसी तरह हजरत मरियम का वाक़या है। तो इस उम्मत की मरियम कौन है? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका। लेकिन वहां बच्चों ने गवाही दी, हजरत मरियम की गोद में भी एक बच्चे ने गवाही दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, और हजरत यूसुफ की गवाही भी रिवायात के मुताबिक एक बच्चे ने दी। यहां आयशा सिद्दीका की बारी आई तो खुद खुदा आसमानी गवाही दे रहा है, कुरान बनाकर हमेशा के लिए आयशा सिद्दीका का तज़किरा कर रहा है। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं और उन लोगों की मिसालें भी दे दी जो तुमसे पहले हैं, ठीक है जी। वो मौइज़तल लिल मुत्तकीन, और वो नसीहत भी जो अल्लाह से डरने वालों के लिए करामद है। नसीहत जो है ना, वो भी किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए, उन्हीं को फायदा है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और फरमाया कि जिन घरों के बारे में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि उनको बुलंद मकाम दिया जाए। फी बुयूतिन अज़िनल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अन तुरफ़ा, उन्हें बुलंद मकाम दिया जाए और उनमें उसका नाम जिक्र किया जाए। व युज़करु फी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, फरमाया उनमें सुबह शाम वो लोग तस्बीह करते हैं जिन्हें रिजाल, ऐसे अफराद हैं, ला तुलहीहिम तिजारा, जिन्हें कोई तिजारत जो है ना गाफिल नहीं करती, और खरीदो फरोख्त भी, वला बैयुन, अल्लाह के जिक्र से, वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का, और फरमाया कि न नमाज कायम करने से और न ज़कात देने से उन्हें कोई तिजारत और खरीदो फरोख्त गाफिल नहीं कर सकती। आगे फरमाया जी, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, और वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और निगाहें उलट पलट कर रह जाएंगी, ठीक है जी। ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब, कुलूब भी हलक तक, मुंह तक आ रहे होंगे, और आंखें भी फटी की फटी बाहर निकलने को आ रही होंगी। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, फरमाया नतीजा ये है कि अल्लाह उन लोगों को उनके अमाल का बेहतरीन बदला देगा, ताकि बदला दे अल्लाह अहसन मा अमिलू, अच्छा बदला दे किस चीज का? ये ज़ियाउल हक अगर सबक के मुतालिका है तो मुझे मैसेज कर दें। अच्छा बदला देगा मा अमिलू, जो वो अमल करते हैं। व यज़ीदहुम मिन फज़लिही, और फरमाया अपने फजल से मजीद कुछ और भी देगा। और वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, फरमाया अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। यहाँ साहबे कराम की खशियत और इनाबत की बातें हैं। आप वाक़यात फ़ज़ाइल अमाल में बहुत तफसील से पढ़ सकते हैं, हयात सहाबा में तफसील से वाक़यात है। आयत नंबर 51 और 52 को देखिए, सबक से मुताल्लिका है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आयत नंबर 51 और 52, फरमाया इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, मोमिनों की बात तो ये होती है, कौलुल मुमिनीन क्या होता है? जब बुलाया जाता है उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ,
اذا دعوا الی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ مومن کیا کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا ہے اور مان لیا ہے، واولئک هم المفلحون، اور ایسے لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور ویتقی، اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تقوی اختیار کریں، تو فرمایا فاولئک هم الفائزون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذب اطاعت بتایا جا رہا ہے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ سمعنا واطعنا کہہ دیں تو یہی ان کے دل کی گواہی ہوتی ہے، گویا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قول اور عمل میں متضاد نہیں ہیں، ان کی خلوت اور جلوت، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اور منافق کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا۔ اللہ کی یہ گواہی صحابہ کے اخلاص کی ایک واضح دلیل ہے۔ آگے آیت نمبر 55 دیکھیے گا۔ 55 نمبر آیت دیکھنے سے پہلے آپ پھر پیچھے 52 نمبر آیت دیکھیں، اور 53 نمبر آیت ہے کل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علی ما حمل وعلیکم ما حملتم، اور 52 نمبر کیا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول پہ کچھ انعامات ہیں، یاد رکھیں۔ اب ان انعامات کا تذکرہ ہے، اور یہ آیت استخلاف ہے، آیت نمبر 55۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا مکنن لہم دینہم، اور ان کے لیے دین کو اقتدار بخشے گا۔ تمکن، جگہ کا ملنا، مضبوطی کا ملنا، جماع حاصل ہونا، یہ تمکن کے معنی ہے۔ آپ کو بتایا تھا آیت تمکین الذین ان مکناہم فی الارض میں کہ وہ وعدہ مہاجرین سے ہے، اور میں نے وہاں یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ آیت اس کی اور یہ آیت اس کی تشریح کر رہی ہے، اور تفسیر کے لیے دونوں کا تطابق ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اس دین کو ضرور رب اقتدار بخشے گا۔ کون سے دین کو؟ جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، الذی ارتضی لہم، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، اور فرمایا ضرور امن عطا کرے گا، بدلے گا ان کو امن کے ساتھ ان کے خوف کو امن کے ساتھ بدل دے گا، جو خوف ان کو لاحق رہا ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا بس وہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور فرمایا جو اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ دیکھیے بھائیو، اب اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا آگے نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ انعامات دیے جا رہے ہیں، اور پھر مکہ میں مشکلات تھی تو حضرات صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ آئے تو یہاں پر بھی غزوات، اور آپ کو پتہ ہے غزوات تو ہوئی مدینہ طیبہ آ کر حملے ہونے لگے، بسا اوقات صحابہ کو ہر وقت مسلح رہنا پڑتا تھا۔ بعض لوگوں کی زبان سے نکلا کہ ہمیں بھی کبھی اطمینان اور امن حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیت نازل کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب 3 انعامات ہیں۔ زمین میں ہم ان کو خلافت دیں گے، اور خلافت بھی کون سی؟ جو بنی اسرائیل کو دی ہے، یعنی نبوت کے ہم رنگ ہوگی، نبوت تو نہیں ہوگی لیکن پہلے کما استخلف الذین من قبلہم سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نبوت کے ہم رنگ ہوگی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کو تمکین دی جائے گی۔ پہلی بات کیا کہ زمین میں خلافت دی جائے گی، اور خلافت بھی ہم رنگ نبوت ہوگی۔ دوسری بات کہ ان کو دین کے ساتھ اقتدار دیا جائے گا، پسندیدہ دین کا اقتدار ملے گا، تمکین دی جائے گی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان سوم کیا ہے کہ ان کو امن ملے گا۔ 3 چیزیں، خلافت، تمکین اور امن، کسی دشمن کا خوف نہیں رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کا فائدہ چونکہ صرف ان چند حضرات جن کو خلافت ملے گی ان تک نہیں رہنا، بلکہ صف ہستی پہ
اس کا فائدہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اب تمام مسلمانوں پر اس نعمت کا شکر لازم ہے۔ جو ناشکری کرے گا وہ اعلیٰ درجے کا فاسق ہوگا، کامل الفسق ہوگا، یعنی وہ کافر ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میرے عزیز بھائیو، یہ تو آیت کا شان نزول اور اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک مطلب سا رکھ دیا ہے۔ ابھی اس کا مصداق آگے آنا ہے، مطلب اور ہے، مصداق اور ہے۔ اور ومن کفر، کفر کے یہاں دو معنی، کفر حقیقی مراد لیا جائے تو مطلب ہے کہ عظیم الشان خوشخبری کے بعد بھی جو اسلام کی طرف راغب نہ ہو وہ کفر پہ قائم ہے اور اعلیٰ درجے کا نافرمان اور بدکار ہے۔ اور دوسرے کفر سے مراد ناشکری لی جائے تو مطلب ہوگا کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد جو نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرے وہ اعلیٰ درجے کا بدکار ہے۔ تو جمہور نے یہ دوسرے مطلب کو اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سب سے پہلے ان نعمتوں کی ناشکری حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے خلیفہ برحق کو شہید کر کے کی، اور پھر ان کے بعد مخالفین صحابہ ان نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ جن بزرگوں کو خدا نے یہ نعمت دی ہے ان کو نہیں مانتے، بلکہ حد کر دی ہے کہ ان کے سرے سے ایمان کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میرے عزیز بھائیو، آپ یہاں دو چار ضروری باتیں یاد رکھیں گے کہ اس موعودہ خلافت کو، اس کو خلافت راشدہ موعودہ کہتے ہیں۔ وعدہ سے ہے نا، تو موعودہ خلافت کو خدا نے بنی اسرائیل کی خلافت سے تشبیہ دیا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، سے اللہ رب العالمین نے اس کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی نبوت کے ہم رنگ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ خلفائے بنی اسرائیل کو سلطنت عظیمہ اور بڑے جاہ و جلال کی حکومت ملی تھی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا سے واضح ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو بھی، حضرت عمر کو، کیسی جاہ و جلال والی روم و ایران کو زیر نگی کرتی ہوئی حکومت دی۔ اگلی بات دیکھیے کہ یہ نعمت تو خاص کسی ایک دو بندوں پہ پوری ہونی ہے، لیکن اللہ پوری قوم کو، تمام قوم کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب دیکھنا یہ ہے ایک بندہ کہنے لگا جی جب خلافت صدیقی کا انعقاد ہو رہا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو اس آیت کا حوالہ کیوں نہیں دیا حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر نے؟ آپ اس کا جواب دیں ذرا۔ بھائی دیکھو، ابھی خلافت بھی نہیں ہوئی، تمکین بھی نہیں ہوئی، اور خوف امن سے بھی نہیں بدلا، تو یہ کیسے وہاں دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی تھی؟ یہ چیزیں تو جب فیصلہ خلافت کا ہو گیا اور اس کے بعد خلافت عرضی بھی ہو گئی، تمکین بھی ہو گئی، اور اس کے بعد خوف امن سے بدل گیا، تب سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ہم جو ابو بکر کا انتخاب کر رہے تھے وہ ہم نہیں کر رہے تھے، خدا ہم سے کرا رہا تھا۔ تو یہ اس موقع پہ پیش نہیں کی گئی اور نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو اس میں علامات تھیں، اور وہ بعد میں جب پوری ہوئی تو پھر پتا چلا کہ ہاں یہ خلافت موعودہ کا یہ حضرات مصداق ہیں، کیونکہ پہلے علامات بتا دی گئی، پہلے کسی شخصیت کو منتخب نہ کیا گیا، اور یہ ان کی بصیرت کو سلام ہے کہ انہوں نے منتخب بھی ایسے حضرات کو کیا ہے کہ جن پر خدا کی وہ صفات اور علامات پوری پوری صادق آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لہم، لام کے کلام عرب میں دو معنی ہیں، سبب کے بھی ہیں، نفع کے بھی ہیں۔ بھائی یہ تمکین وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تمکین اس کا سبب صحابہ ہوں گے، اور پھر اگر نفع والا معنی لیا جائے تو تمکین کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں گے صحابہ کرام، اور دین کے لیے اس تمکین کو ضرور استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب حضرت لکھنوی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی علامات کسی پیغمبر کے لیے اترتی تو اس پیغمبر کو ماننا قوموں کے لیے لازم ہو جاتا، جس طرح خلفاء کی خلافت کے لیے آیت تمکین اور آیت استخلاف میں اللہ نے نشانیاں بتلا دی ہے،
تو ان کی خلافت کو ماننا بھی لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبیوں کے بارے میں اہل کتاب کی کتب میں کتنا ایک حضور کا تذکرہ ہے بھائی، اس طرح آیا نا کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اور اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ تو اب جب یہ نشانیاں آ گئی تو پھر حضور کو ماننا ان کے لیے لازم ہو گیا۔ جب نشانیاں آ گئی تو اب صحابہ کی خلفائے راشدین کی خلافت کو ماننا بھی لازم ہو گیا، جو نشانیاں بھی قرآن میں آئی ہیں اور بڑی واضح الدلالہ ہیں۔ اچھا جی، اب غور کیجئے، اگر آپ تینوں خلافتوں کا انکار کر دیں تو اس کے بعد اس آیت کی تصدیق سرے سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وعدہ کس سے ہے؟ اب میں مصداق عرض کرنے لگا ہوں، یعنی موعود لہو کون ہے، وعدہ کس چیز پر ہے؟ دوسری چیز، وعدہ کس سے ہے اور وعدہ کس چیز کا ہے، کس چیز پر ہے، اور سوم یہ کہ اس وعدے کے پورے ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ یہ موعودہ اشیاء کس کے زمانے میں پائی گئی۔ تو فرمایا کہ اس میں جو پہلی چیز ہے نا کہ وعدہ کس سے ہے، وعدہ کس سے ہے، اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور اشیاء موعودہ کس زمانے میں پائی گئی اس پہ بات کرنی ہے۔ وعدہ کس چیز کا ہے یہ بالکل واضح ہے کہ خلافت عرضی کا وعدہ ہے، اور اگلی جو بات فرمائی وعدہ پورا ہونے کی صورت کیا ہے کہ جن کے ساتھ وعدہ ہے ان کو تینوں نعمتیں ملے۔ اب ہم نے اس وقت بات کرنی ہے کہ وعدہ کس سے ہے اور وعدہ یہ موعود چیزیں کس زمانے میں پائی گئی۔ غور کیجئے، بس وعدہ کس سے ہے اور موعودہ چیزیں، موعودہ اشیاء کس کے زمانے میں پائی گئی، کس چیز کا وعدہ ہے خلافت کا، وہ واضح ہے آیت سے، اور پورا ہونے کی صورت کیا ہے کہ استخلاف فی الارض ہو جائے اور تمکین ہو جائے، اور جو اعطائے امن ہو جائے، امن کا عطا ہونا، امن کا ملنا ہو جائے، یہ وعدہ پورا ہونے کی صورت ہے۔ لیکن بات یہ رہ گئی کہ وعدہ ہے کس سے اور یہ موعودہ چیزیں کس کے دور میں پائی گئی۔ تو اب ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو یاد رکھو کہ وعدہ کس سے ہے۔ آیت میں خدا نے موعود لہم کس کو قرار دیا؟ مومنین صالحین کو قرار دیا۔ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ آپ کے متبعین سے ہے۔ الذین آمنوا وعملوا دونوں ماضی کے صیغے ہیں، پھر اس کے بعد لفظ منکم جو ضمیر پر حاضر کی ضمیر کو شامل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو نزول آیت کے وقت موجود تھے اور نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح کر چکے تھے۔ پس حضرت مادی یا حضرت خلفائے بنی امیہ یا بنی عباس یہ موعود لہم نہیں ہے۔ موعود لہم جن کی خلافت ہے وہ چار حضرات ہیں اور وہ اس سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں آیت تمکین میں کہ مہاجر ہونا بھی خلفائے راشدین کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اگر یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص نہ مانا جائے تو دو صورتیں ہیں کہ پھر کیا کیا جائے۔ قیامت تک مومنین اور ضمیر ساری کی ساری بیکار ہو جائے، نعمتیں ہر زمانے میں مومنین صالحین کو حاصل نہیں رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں بڑے مشکل حالات رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا بھائی اگلی بات ہے قیامت تک آنے والے مومنین ہی اگر مراد ہوں، اس پر کوئی بضد ہو کہ وہی مراد ہے، ہمارا مدعا تو پھر بھی ثابت ہے نا، خلفائے ثلاثہ کو آپ نہیں نکال سکتے، وہ پھر بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب ایک صورت یہ ہے کہ وعدہ کا تعلق وقت نزول کے مومنین صالحین سے بالکل نہ رکھا جائے، تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ پھر یہ ایک بہت بڑا فریب ہے کہ وعدہ اب ہے، صیغے اور ضمیریں ایسی ہیں کہ وعدہ اب ہے، اب کے لوگوں سے ہے، اور پورا صدیوں بعد کیا جائے قیامت کے قریب، کہ مراد آپ حاضر کے صیغے بولیں، حاضر کے صیغے بولیں، خطاب حاضر کے صیغوں سے کریں، اور
اس سے مراد غائب لیے جائیں، کسی نعمت کی بشارت ایسی جماعت کو سنانا کہ جس میں اس جماعت کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، یہ سراسر فریب ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلی صورت کیا ہوئی کہ یہ وعدہ قیامت تک کے مومنین کو شامل ہو۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، یہ خاص خلفائے راشدین کے ساتھ ہے، لیکن چلو سب کے لیے ہے تو پھر بھی خلفائے راشدین پہلے اس میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خلفائے راشدین کو نکالا جائے تو یہ ویسے ہی محال ہے، اس لیے کہ اللہ ایسا فریب اور دھوکہ نہیں کرتے ہیں کہ خطاب حاضر کے صیغوں سے کیا جائے اور مراد اس کی غائبین لی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر وہ طبقہ کہتا ہے حضرت علی مراد لیے جائے تو ہم کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے یہ تخصیص آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ صرف حضرت علی مراد ہو؟ اور بڑی خرابی ایسا کہنے سے وہ کیا لازم آتی ہے کہ حضرت علی کے دور میں چلو مان لیتے ہیں کہ استخلاف فی الارض ہے، تمکین بھی ہے، لیکن جو امن ہے نا، خوف کا امن سے بدلنا، وہ صورتحال ظاہر ہے کہ سب کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ کس طرح جنگوں میں گزرا ہے۔ ہم پھر بھی صرف حضرت علی کو مراد لینے کی بجائے چاروں خلفاء کو مراد لیتے ہیں۔ موت تو اس کے لیے ہے، خرابی تو اس کے لیے ہے جو بلا تخصیص اور بغیر کسی قرینہ اور دلیل کے صرف حضرت علی کو مراد لے، اور جن لوگوں کے دور میں مکمل استخلاف فی الارض بھی ہے، تمکین بھی ہے اور امن کا حصول بھی ہے، ان کو ہر ممکن وہ کوشش کرے کہ اس آیت سے نکالا جائے، تو ایسا ہونا نہیں ہے اور نہ ایسا انشاءاللہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کے دور میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کے نزدیک تو ہمارے نزدیک پھر بھی ہم کہتے ہیں غور کرے ذرا کہ استخلاف بھی ہے، تمکین بھی ہے۔ ان کے نزدیک تو تمکین بھی نہیں ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں 20 تراویح کو حضرت علی روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرا لشکر مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ متع کو جاری کرا دیتے، حضرت عمر نے روکا تھا لیکن وہ بھی نہ کر سکے، فدق بھی واپس نہ لے سکے۔ تو ان کے نزدیک تو تمکین بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک استخلاف بھی ہے، تمکین بھی ہے، اور جو بد امنی ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے بہت ساری حکمتوں پہ مبنی ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی اور صورت نہیں اس آیت کا محمل اور اس کا جو محل اور مصداق ہے سوائے اس کے کہ وقت نزول کے تمام مومنین صالحین سے یہ وعدہ متعلق مانا جائے اور حضرات خلفاء کی خلافت کو اس آیت کی موعودہ خلافت تسلیم کیا جائے۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ باقی اہل سنت کی روایات بھی ہیں اور اس میں تشیع کی روایات بھی ہیں بہت ساری تفصیل سے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں اور بہت تفصیل میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس پر ہمارے حضرات کی الگ الگ کتابیں، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہے، آنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کس خلافت میں شامل ہیں؟ خلافت راشدہ موعودہ یاد رکھیں کہ 4 حضرات تک بند ہے۔ یہ جو خلافت راشدہ حق 4 یار کا نعرہ لگایا جاتا ہے، حضرت سیدنا حسن کے 6 مہینے اس خلافت راشدہ کا تتمہ ہے۔ وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج نبوت 30 سال ہوگی، تو حضرت سیدنا علی کی شہادت پہ 6 مہینے 30 سال ہونے میں باقی تھے، 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ رہے، تو یہ تتمہ خلافت راشدہ موعودہ ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کیا ہے؟ خلافت راشدہ عادلہ ہے۔ ایک خلافت راشدہ موعودہ ہے اس وعدے کی وجہ سے، اور ایک خلافت راشدہ عادلہ ہے کہ موعودہ تو نہیں ہے لیکن خلافت راشدہ موعودہ جیسی ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول سے اس کے لیے عدل ثابت کیا گیا، گویا کہ ہم رنگ خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ ہم رنگ نبوت ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، اور خلافت راشدہ عادلہ یہ ہم رنگ خلافت راشدہ موعودہ ہے۔ یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین جو اس آیت کا مصداق ہیں، خلافت راشدہ موعودہ کا مصداق ہیں، وہ 4 حضرات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور بات، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور اپنی نفس کی پیروی اور
ہوائے نفسانی پہ چلنا یہ شرک کہا گیا قرآن میں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوائے نفسانی کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بناتا ہے. یعنی خواہش نفس کے پیچھے چلنا یہ شرک ہے، اور خواہش نفس کے پیچھے چلنا یہ اس کو الہ بنانا ہے. اب اللہ خلفائے راشدین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ جب نکرہ پہ تنوین آ جائے تو یہ فائدہ تعمیم کا، عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب نکرہ پہ تنوین ہے، یعنی کوئی بھی شرک کی قسم یہ نہیں کر سکتے جن کو خلافت کا تاج میں نے پہنانا ہے. اور دوسری جگہ پہ ہوائے نفسانی، خواہشات نفس پہ چلنے کو شرک کہا گیا. تو اس کا دونوں چیزوں کو ملائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ الحمدللہ خلفائے راشدین میں شرک کی کوئی قسم بھی نہیں پائی جاتی. اگر کوئی کہے کہ انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر اپنی خواہش نفس کو پورا کیا ہے، فدق نہ دے کے خواہش نفس کو پورا کیا ہے، 20 تراویح پڑھ کے خواہش نفس کو پورا کیا ہے، حضرت عثمان نے مال غنیمت تقسیم کر کے یا عطایا یا ہدایا اپنے عزیزوں کو دے کر خواہش نفس پہ عمل کیا ہے، جمعے کی دوسری اذان شروع کر کے خواہش نفس پہ عمل کیا ہے. کوئی بھی خلفائے راشدین پہ الزام خواہش نفس کا آئے گا تو ہم یہ قرآن کی دلیل پیش کریں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک شرک کی کوئی قسم، خواہش نفس بھی شرک کی ایک قسم ہے. اور اللہ خلافت راشدہ کا تاج ان کے سروں پہ رکھنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ شرک کی کوئی قسم بھی میرے ساتھ نہیں کریں گے. خلافت راشدہ حق چار یار کا نعرہ تو لگا دیتے بھائی، میسج میں ہی لکھ دیتے. چلو آگے دیکھیے جی، یہ آیت استخلاف ہے، آیت استخلاف ہے. مجھے بڑا شوق تھا بچپن میں طالب علمی میں کہ ان آیات پہ، یہ ہم نے حضرت حیدری شہید سے بھی پڑھی، حضرت علامہ صاحب سے بھی پڑھی، کہ ان آیات پہ اللہ کبھی بولنے کا موقع دیں اور اللہ کی گواہیاں ان حضرات کے حق میں ہماری یہ گناہگار قسم کی زبانیں پیش کر رہی ہوں. تو آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ انشاءاللہ اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے. آیت نمبر 56 کو دیکھیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے. یہ آیت نمبر 56 ہے. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 58 تا 60 دیکھیے تاکہ ہم سورہ نور کو مکمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو جو غلام لوڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، لیستأذنکم، ٹھیک ہے جی، چاہیے اے ایمان والو کی اجازت لیں. کون؟ الذین ملکت ایمانکم، جو لونڈیاں تمہاری ملکیت میں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور تم میں جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیں. ثلاث مرات، 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے جانے کے لیے. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو. اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور فرمایا ان 3 اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر کوئی تنگی ہے. اور طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور وہ تمہارے اوپر ان 3 اوقات کے علاوہ آتے جاتے ہی رہتے ہیں نا، آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس، ان کا بھی تمہارے پاس. فرمایا اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. یہ معاشرت کے آداب صحابہ کرام کی برکت سے ہمیں ملے ہیں. آگے آیت نمبر 61 دیکھیے، لیس علی الاعمی حرج، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، ولا علی العارج، اور نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے گناہ ہے، ولا علی المریض، نہ کسی بیمار شخص کے لیے گناہ ہے. حرج ولو علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے. یہ سارے معاشرت کے آداب بتائے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اس کا مصداق ہے اور ان کی برکت سے یہ ہمیں عطا ہوا ہے. مالدار اور تندرست لوگوں
کے ساتھ بعض غریب لوگ یا معذور لوگ یا نابینا یہ کھانے سے بچتے تھے، ذرا انہیں خیال ہوتا تھا شاید لوگوں کو ہمارے ساتھ کھانے سے نفرت ہو، ہماری بعض حرکتوں سے ان کو ایذا پہنچے، لنگڑا یا معذور آدمی بیچارہ پہلو بدلتا ہے یا اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے، اسی طرح نابینا آدمی ہے، اسی طرح بیمار آدمی ہے، تو اللہ نے اس آیت میں ان سب کو تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت دی اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں جیسے جمعہ ہے یا عیدین ہے، لم يذهبوا حتی، وہ جاتے نہیں ہیں یہاں تک کہ رسول سے اجازت نہ لے لیں۔ منافق بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے، اللہ الگ صحابہ کو، ایمان والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، ان الذین یستأذنونک۔ ٹھیک ہے جی، اور فرمایا جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں، فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ فإذا استأذنوک لبعض شانہم، اور فرمایا چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام سے تم سے اجازت مانگیں، فإذا استأذنوک لبعض شانہم فأذن لمن شئت منہم، آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں ان میں سے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا لوگوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو، ابو القاسم کہہ دیا کرتے تھے حضرات۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی تنبیہ کی، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور فرمایا اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آہستہ سے پیچھے سے کھسک جاتے ہیں۔ تو یہ کون ہیں پتہ ہے آپ کو، آگے آ رہا ہے، منافق۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لہذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے ان کو جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ پڑے، ان تصیبہم مصیبہ او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آگے دیکھیے، ہاں جی، آگے سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الفرقان میں صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد 14 ہے، لیکن آپ دیکھیں گے یہ 14 ابھی ہو جائیں گی، کیوں؟ وعباد الرحمن، آیت نمبر 63 سے 74 دیکھیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، چلتے چلتے متقین امامہ تک، یہ صحابہ کرام کی شان میں آیات ہیں، اور آگے غالباً ایک یا دو آیتیں ہوں گی تو یہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں نا، خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، اور فرمایا ان عذابہا کان غراما، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، غراما لازم اور جماؤں کے ساتھ پکڑ لینے والی ہے، وہ تباہی ہے جہنم کی جو چمٹ کر رہ جانے والی ہے۔ اور فرمایا انہا سات مستقر و مقامہ، اور وہ کسی کا ٹھکانہ یا قیام گاہ بننے کے لیے بہت بری جگہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ اور فرمایا والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، وہ اس میں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور تنگی بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کا طریقہ کیا ہے، وکان بین ذالک قواما، ان کا طریقہ افراد تفرید کے درمیان اعتدال کا ہے۔ اچھا جی، اور فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ شریک نہیں کرتے ہیں، کسی اور الہ کو۔ اچھا، ولا يقتلون النفس التي
التی حرم اللہ الا بالحق، اور فرمایا وہ قتل نہیں کرتے کسی نفس کو حرام کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مگر یہ کہ حق کے ساتھ، یعنی نہ حق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور فرمایا کہ نہ وہ زنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا. یلقى اثاما، وہ اپنے اس گناہ کو لازمی ملے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور فرمایا کہ ان کا عذاب کیا کر دیا جائے گا، اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا. اور آگے فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں مگر کوئی توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو فرمایا ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے. اللہ کی طرف یتوب متابا، وہ توبہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک قسم کی. ٹھیک ہے نا جی. اللہ والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، وہی عباد الرحمن چل رہا ہے. فرمایا کہ لا یشہدون الزور، جو نہیں گواہ بنتے الزور ناحق کاموں میں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا، جب کسی وہ لغو چیز کے پاس گزرتے ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. سمجھ بوجھ، عقل، بصیرت، سوچ اور دور اندیشی کے ساتھ غور کرتے ہیں، تفکر تدبر ان میں ہوتا ہے. ملنگ نہیں بن جاتے بلکہ ہوش حواس کے ساتھ وہ اللہ کی ان باتوں پہ غور کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا، اور عباد الرحمن کون ہے جو یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، اے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا